قاسم مصطفیٰ محمد وعلى آله الأطيبين الأطهرين المعصومين المظلومين الغر الميامين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. آج مختصر تفسیر پھر اس کے بعد وہ خطبہ جو نبی اکرم نے رمضان المبارک کی فضیلت کے مطابق بیان کیا ہے وہ انشاءاللہ آپ کی خدمت میں پیش کریں گے. 2 دنوں میں سورہ نبا کی مختصر تفسیر اور ترجمہ آپ حضرات کی خدمت میں پیش کیا. سورہ نبا کی جو تلاوت پابندی سے کرے گا مکمل ہو چکا ہے، لیکن تلاوت کی فضیلت بیان کر دوں. سورہ نبا کی تلاوت جو پابندی سے کرے گا، جس کی تفسیر و ترجمہ ہو چکا، سال پورا نہیں ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اس کی تقدیر میں حج بیت اللہ لکھ دے گا. اور جو پابندی سے سورہ نبا کی تلاوت کرتا ہے، روز قیامت وہ ٹھنڈے اور خوشگوار مشروب سے یعنی پانی سے سیراب کیا جائے گا. یہ فضیلت ہے، یاد رکھیے آپ لوگ. آج سورہ نازعات ہے، سورہ نبا کے بعد سورہ نازعات ہے. سورہ نازعات کی بھی تلاوت کی فضیلت یہ ہے کہ جو سورہ نازعات کی تلاوت کرتا ہے، حدیث میں ہے من قرأ والنازعات یا سورۃ والنازعات لم یمت الا ریانا ولم یبعث اللہ الا ریانا. یعنی جو سورہ نازعات کی تلاوت کرتا ہے وہ دنیا سے سیراب جائے گا، اور جب روز قیامت اٹھایا جائے گا تو بھی سیراب اٹھایا جائے گا. اور دوسری فضیلت دوسری حدیث میں یہ بیان ہوئی ہے کہ جو سورہ نازعات، جس کا ترجمہ بھی کریں گے، چند آیتیں شروع کی، جو سورہ نازعات کی تلاوت پابندی سے کرے گا تو سورہ نازعات کی فضیلت میں یہ ہے کہ وہ حساب کی منزل میں روز محشر جہاں پہ ٹھہرایا جائے گا، لم یکن حسبہ وحسابہ یوم القیامہ، قیامت کے دن اس کا ٹھہرنا محشر میں، پوری مخلوق ہوگی نا، محشر میں جب ٹھہرایا جائے گا بہت سخت مرحلہ ہے. کوئی کسی ظلم کرتا کہتے نہیں محشر میں دامن پکڑے گے، محشر سے ڈراتے لیکن ڈرتے نہیں سامنے والے. یہ کہتے ہیں نا محشر، وہ وہی محشر ہے جو نہایت سخت ہے. لم یکن حسبہ وحسابہ یوم القیامہ الا کقدر صلاۃ مکتوبۃ. جو سورہ نازعات کی فضیلت ہے کہ تلاوت کرے گا، اس کا محشر میں ٹھہرنا اور حساب کتنی دیر میں ہوگا، کتنی دیر میں ہوگا، توجہ سے سنیے آپ لوگ. جتنی دیر میں آپ پنجگانہ نماز پڑھتے ہیں، پنجگانہ نماز کتنی دیر پڑھتے ہیں؟ صبح کی
نماز پڑھنے میں 2 رکعت پڑھنے میں کتنا ٹائم جاتا ہے؟ ظہر کی پڑھنے میں، عصر کی پڑھنے میں، مغرب و عشاء سب ملا کے کتنی دیر میں پڑھیں گے؟ بہت خشوع و خضوع کے ساتھ بھی پڑھیں گے تو بھی جو ہے 20 منٹ 25 منٹ آدھا گھنٹہ زیادہ سے زیادہ بہت خشوع کے ساتھ پڑھیں گے تو بھی، اور خشوع کے ساتھ پڑھنا بھی چاہیے نماز۔ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، وہ مومنین کامیاب ہیں جو اپنی نمازوں میں خشوع رکھتے ہیں، توجہ کے ساتھ پڑھتے ہیں، حضور قلب کے ساتھ پڑھتے ہیں، یہ نہیں بس جلدی جلدی فرض پورا کرتے نہیں، محبت اور عشق کے ساتھ جو نماز پڑھتے ہیں۔ تو کیا ہے، کتنی دیر تک ٹھہریں گے؟ حساب و کتاب اور محشر میں ٹھہرنا کتنی دیر کے لیے ہوگا؟ نماز پنجگانہ ہم آپ جتنی دیر میں پڑھتے ہیں، کس کے لیے یہ ہے؟ جو سورہ نازعات کی تلاوت کرے گا۔ یہ تو تلاوت کی فضیلت تھی۔ سورہ نازعات کا پورا خلاصہ بتا دیں، پھر آج 5 آیتوں کا ترجمہ اور پھر انشاءاللہ کل، تاکہ آج وہ خطبہ مکمل ہو جائے۔ سورہ نازعات میں 5 یا 6 باتیں بیان ہوئی، پورا خلاصہ، تاکہ پتہ چلے ہمیں آپ کو کہ قرآن مجید میں ہے کیا۔ 5 یا 6 باتیں بیان ہوئی۔ پہلی چیز سورہ نازعات میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پے در پے لگاتار 5 قسمیں کھائی ہیں۔ اللہ قسم کھا کے فرما رہا ہے جو آج 5 قسمیں میں بیان کر دوں گا۔ پہلے اللہ نے قسم کھائی ہے، اور قسم کھا کے کس کا تذکرہ کیا ہے؟ قیامت کا۔ اب قسم کھا کے قیامت کا تذکرہ کرنا، اس سے کس بات کی طرف اشارہ ہے؟ کہ قیامت کی کتنی اہمیت ہے، قیامت کی ہولناکی اور قیامت کی وحشت ناکی کو اللہ نے بیان کیا ہے لگاتار 5 قسمیں کھا کر۔ یہ پہلی چیز ہے۔ دوسری چیز، سورہ نازعات میں جناب موسیٰ اور فرعون کا مختصر قصہ ہے جو آپ ملاحظہ کریں گے، دیکھیں گے، تفصیل کے ساتھ نہیں۔ دوسرے سوروں میں بہت تفصیل کے ساتھ ہے، لیکن یہاں پر ایک اشارہ دیا ہے، اشارہ دے کے اللہ تعالیٰ گزر گیا ہے۔ یہ دوسری بات ہے۔ اور تیسری بات جو سورہ نازعات میں بیان ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو اللہ کی قدرت کا مظہر بتایا، خود اللہ بیان کرتا اپنے لیے، یعنی زمین و آسمان، انشاءاللہ دیکھیں گے وہ آیتیں آئیں گی، زمین و آسمان اللہ کی قدرت کا کیا ہے؟ مظہر۔ یہ تیسری بات۔ چوتھی بات، ظالموں، سرکشوں، جابروں، ڈکٹیٹر، سفاک جو بھی ہیں ان کا انجام بیان کیا ہے کہ ظالم کا انجام کیا ہے، اور جو نیک لوگ ہیں، صالح لوگ ہیں، ان کا بھی انجام اللہ تعالیٰ نے سورہ نازعات میں بیان فرمایا۔ اور آخر میں سورہ نازعات میں 5ویں بات جو بیان کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ قیامت کسی کو نہیں معلوم کب آئے گی، لیکن قیامت کا دن اللہ کو معلوم ہے، مقرر ہے، وہ قیامت کا جو دن مقرر ہے اس پر قیامت آئے گی۔ یہ 5 باتیں سورہ نازعات میں، یا یوں کہہ لیجئے سورہ نازعات کا یہ خلاصہ 5 باتوں میں ہے، پورا نچوڑ یہ 5 چیزیں ہیں جو ایک ایک کر کے آپ ملاحظہ کریں گے۔ اب سورہ نازعات میں جو اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات امرا۔ یہ قسم، واو آتا ہے قسم کے کچھ الفاظ ہیں، کبھی ہوتا ہے نا قسم کھاتے ہیں، آپ کے سر کی قسم، قرآن مجید کی قسم، نہیں، یہ سب قسم مانی نہیں جاتی ہے۔ امام حسین کی قسم، مولا عباس کی قسم، نہیں، قسم نہ کھائیے، چونکہ یہ ہے ذات با
عظمت ہے، مقدس ہے، لیکن شرعی قسم کہ جس کے قسم کھانے کے بعد کفارہ واجب ہو جاتا ہے، اگر اس کو آپ انجام نہ دیں، وہ قسم کے الفاظ کیا ہیں؟ واللہ، باللہ، تاللہ، للہ، یہ سب قسم کے الفاظ ہیں۔ اگر قسم کھا رہے ہیں، آپ نے کہہ دیا واللہ میں یہ کام کروں گا، میرا یہ کام ہو جائے گا، قسم کھائیں میں یہ کروں گا، یا ایسے ہی کہہ دیں کہ میں یہ واللہ میں یہ کام کروں گا، باللہ، للہ، تو کیا ہے؟ شرعی قسم ہو جاتی ہے۔ اگر آپ اس کو نہیں کر رہے ہیں تو آپ کی گردن پہ کفارہ ہوتا ہے۔ تو اب یہاں پر اللہ قسم کھا رہا ہے، وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا، ذات واجب قسم کھائے۔ قسم عربی زبان میں یا قرآن مجید میں یا حدیثوں میں قسم کے جو الفاظ آئے ہیں وہ کہاں پر ہے؟ کسی چیز کی اہمیت کو بتانے کے لیے، کسی چیز کی اہمیت کو بتانے کے لیے بہت ہے۔ قرآن مجید میں قسم کے الفاظ سورہ مرسلات میں دیکھیے اور دوسرے سوروں میں دیکھیے، یہاں پر تو چند الفاظ ہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا، قسم ان فرشتوں کی جو ڈوب کر، نازعات سمجھا دوں تاکہ خالی سن کر کے نہیں بلکہ سمجھ کر کے۔ نزع آپ کہتے ہیں نا، نزع کا عالم کہتے ہیں نا، کس کے لیے کہتے ہیں؟ جانکنی کے عالم کو۔ جب حالت احتضار کا عالم ہوتا ہے، جب کسی کی روح نکلنے والی ہوتی، جان نکلنے والی ہوتی ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ نزع کا عالم۔ نزع یہی لفظ ہے، نون سے عین، نزع کا عالم یعنی کیا؟ یعنی روح نکلنے کا وقت۔ تو وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا، ان فرشتوں کی قسم جو ڈوب کر کے روح کو کھینچتے ہیں۔ لفظی ترجمہ کریں گے تو ڈوب کر کے کھینچنے والوں کی قسم، لیکن اس سے مراد کون ہے؟ فرشتے ہیں۔ ان فرشتوں کی قسم جو ڈوب کر، غرق اردو میں آپ استعمال کرتے ہیں نا، پانی میں کوئی ڈوب رہا ہے کیا کہیں گے؟ غرق ہو رہا ہے، وہی لفظ ہے یہاں پر، عربی لفظ ہے جو اردو میں آپ بولتے ہیں۔ وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا، ان فرشتوں کی قسم جو ڈوب کر کے کھینچتے ہیں۔ کس کو کھینچتے ہیں؟ روحوں کو۔ کس کی روحوں کو؟ کافرین کی، ظالمین کی، مجرمین کی روحوں کو ڈوب کر کے، یعنی کیا ڈوب کر سے مراد کیا ہے؟ نہایت ہی شدت کے ساتھ، یعنی کوئی نرمی نہیں ہوتی ہے۔ سنتے رہتے ہیں نا مجلسوں میں کہ کس طرح سے روح کھینچی جاتی ہے، نکالی جاتی ہے ظالمین کی، ایسے ہی جیسے نرم و نازک لباس کو کانٹے دار درخت پہ ڈال کے کھینچ لیں، ریشہ ریشہ نکل جائے، یا اور بھی بہت سارے الفاظ ہیں اس طرح سے۔ تو اس سے اشارہ کس بات کی طرف؟ ان فرشتوں کی قسم، اللہ ہی کی طرف سے، اور اللہ ہی قسم کھا رہا ہے۔ ان فرشتوں کی قسم کہ جو نہایت ہی شدت کے ساتھ ظالمین، مجرمین، کافرین کی روحوں کو کھینچتے ہیں۔ پھر اس کے بعد وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطًا، اور ان فرشتوں کی قسم کہ جو نہایت ہی نرمی و مہربانی و عطوفت و شفقت و محبت کے ساتھ روح کو کھینچتے ہیں۔ اب سمجھ گئے ہوں گے کس کی روح ہے؟ کس کی روح؟ مومنین کی، ماشاءاللہ۔ وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطًا، جو نہایت ہی نرمی و آرام کے ساتھ، نشاط یعنی نرمی۔ وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطًا، کس کی روح ہے؟ مومنین کی۔ اسی لیے تو آپ سنتے ہیں اس طرح سے روح نکلتی ہے جیسے چمن سے خوشبو نکلے۔ تو یہ دو قسمیں آ گئی فرشتوں کی، ایک تو جو شدت کے ساتھ روح کو کھینچتے ہیں کافرین کی، مجرمین کی، اور دوسرے مومنین کی روحوں کو نہایت ہی نرمی و آسانی کے ساتھ، مہربانی کے ساتھ۔ پھر اس کے بعد ارشاد ہو رہا ہے، اللہ کہہ رہا ہے قسم ان فرشتوں کی، وَالسَّابِحَاتِ سَبْحًا،
وہ فرشتے کہ جو حکم الہی کو بجا لانے میں، حکم الہی کو پورا کرنے میں تیزی کرتے ہیں، بہت تیزی سے چلتے ہیں. سابحات، سبح کہتے ہیں ہوا میں اڑنے والے کو، یا پانی میں تیرنے یا پیرنے والے کو. اردو ادب کے ساتھ کہتے ہیں تیرنے، کہتے جو چیز بے جان ہوتی ہے اس کو تیرنا کہتے. لکڑی وغیرہ ہے تو اس کو کہیں گے تیرنا، لکڑی تیر رہی. لیکن آپ لوگ جو ہیں اس کو کیا کہتے ہیں؟ پیرنا. جو بھی آپ سمجھتے ہیں. تو یہ سبح کے معنی ہے. والسابحات سبحا، ان فرشتوں کی قسم جو حکم الہی کو بجا لانے میں، حکم الہی کو پورا کرنے میں نہایت ہی تیزی کے ساتھ چلتے ہیں یہ فرشتے. اور کیا کرتے ہیں پھر اس کے بعد؟ فالسابقات سبقا، یہ وہی فرشتے جو حکم الہی کو پورا کرنا چاہ رہے ہیں، حکم الہی کو پورا کرنے میں ایک دوسرے پر سبقت بھی لے جاتے ہیں. اللہ اکبر. صرف فرشتوں کی صفت نہیں ہونی چاہیے بلکہ مومنین کی بھی صفت ہونی چاہیے کہ حکم الہی کو بجا لانے میں تیزی سے بڑھیں. یہ نہیں کہ پیچھے رہیں. نماز کا وقت ہو جائے، جیسے اذان ہو مسجد کی طرف تیزی سے دوڑے. حی علی خیر العمل، حی علی الصلاۃ کے معنی ہی نہیں ہے. حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح. حی یعنی دوڑو، حی یعنی دوڑو. کس کی طرف دوڑو؟ نماز کی طرف. حی علی الفلاح، کامیابی کی طرف. حی علی خیر العمل، نیک عمل، بہترین عمل کی طرف دوڑو. اللہ، یہ اذان جو ہے اسی لیے تو ہے. اذان کے معنی کیا؟ اذان یعنی اعلان. اذان سے آپ کیا کرتے ہیں؟ اعلان کرتے ہیں. کیا اعلان کرتے ہیں؟ کہ نماز کا وقت ہو گیا ہے. کان میں جیسے آواز پہنچے، جو بھی کام کر رہے ہیں اس کو چھوڑ کر کے کدھر دوڑے؟ نماز کی طرف دوڑے، کامیابی کی طرف دوڑے اور بہترین عمل کی طرف دوڑیں. تو ہماری بھی یہ صفت ہونی چاہیے کہ حکم الہی کو بجا لانے میں تیزی سے چلیں، سبقت لے جائیں ایک دوسرے پر. پیچھے رہتے ہیں نیک کاموں میں، یہ آگے بڑھیں. نہیں، یہ نہیں. چاہتے ہیں فرشتہ صفت بنے تو جن فرشتوں کا یہاں پہ تذکرہ ہے تو اس پہ عمل کریں، نیک کام کے لیے آگے بڑھیں، سبقت لے جائیں ایک دوسرے پر. فالمدبرات امرا، اور ان فرشتوں کی اللہ نے قسم کھائی ہے کہ جو امور الہی کی تدبیر کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے جتنے امور ہیں ان کی تدبیر کرنے والے کون ہیں؟ سورج وقت پہ نکل رہا ہے، چاند وقت پہ نکل رہا ہے، ڈوب رہا ہے، ستارے ہیں، ہوائیں چل رہی ہیں، کب کس ہوا کی ضرورت ہے، کب کس وقت. ہر طرح کے فرشتے ہیں. ہم آپ اس عمر تک پہنچتے ہی نہ. اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرشتوں کی ایک قسم ہے حفظہ، جس کا تذکرہ مولا کائنات نے نہج البلاغہ میں بھی کیا ہے. اگر یہ فرشتے ہماری ولادت سے لے کر کے ہماری حفاظت نہ کریں تو بچہ تو کچھ بول ہی نہیں پاتا ہے، چھوٹا بچہ ہے تو وہ اس عمر تک پہنچے ہی نہ. لیکن اللہ کی طرف سے فرشتے معمور ہیں جو حفاظت کرتے ہیں. فرشتوں کی مختلف قسمیں ہیں. یہ 5 آیتیں آج کافی ہیں. انشاءاللہ کل اس کے بعد تذکرہ ہوگا. صلوات پڑھتے ہیں آپ. انشاءاللہ کل سے جو ہمارا سلسلہ ہے وہ بھی رہے گا اور تفسیر کا بھی رہے گا. آج رمضان المبارک کے متعلق جو نبی اکرم کا عظیم خطبہ ہے، بہت عظیم خطبہ ہے، اور
اس روایت کے راویوں میں کوئی غیر معصوم نہیں. جس طرح سے امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ حدیث کہ جس کو سلسلۃ الذہب کہتے ہیں، اسی طرح سے یہ بھی حدیث ہے خود امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ حدیث ہے. اور آخر میں امیر المومنین ہے عن ابی الحسن علی ابن موسیٰ الرضا عن ابیہ موسیٰ بن جعفر عن ابیہ الصادق جعفر ابن محمد عن ابیہ الباقر عن ابیہ زین العابدین عن ابیہ سید الشہداء الحسین ابن علی عن ابیہ سید الوصیین امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب. یعنی امام رضا علیہ السلام نے اپنے والد سے، اور انہوں نے اپنے والد سے، انہوں نے اپنے والد سے، یہاں تک کہ ہوتے ہوتے سلسلہ کہاں تک پہنچا؟ امام مولائے کائنات تک، امام علی علیہ الصلوۃ والسلام تک سلسلہ پہنچا. اور پھر امام علی فرماتے ہیں ان رسول اللہ خطبنا ذات یوم، رسول خدا نے ایک دن خطبہ ارشاد فرمایا. فقال، فرمایا نبی اکرم نے خطبے میں کیا فرمایا؟ ایھا الناس انہ قد اقبل الیکم شہر اللہ بالبرکۃ والرحمۃ والمغفرہ. اے لوگو، رمضان کا مہینہ تمہاری طرف رخ کر چکا ہے. اور ایسے پتہ چل رہا ہے کہ رمضان المبارک سے پہلے یہ خطبہ دیا، بالکل متصل بات اس میں ہے کہ رمضان المبارک سے پہلے جو جمعہ تھا، اس جمعے میں نبی اکرم نے یہ ارشاد فرمایا کہ اے لوگو، رمضان کا مہینہ تمہاری طرف کس طرح سے آ رہا، کس کے ساتھ؟ بالبرکت والرحمت والمغفرہ، برکت، رحمت اور مغفرت لے کر آ رہا ہے. برکت کا مہینہ جو کہتے ہیں اسی لیے رحمت کا مہینہ ہے اور مغفرت کا مہینہ ہے. اور کیسا مہینہ ہے؟ شہر ہوا عند اللہ افضل الشہور، ایسا مہینہ ہے جو اللہ کے نزدیک تمام مہینوں سے افضل ہے. ایامہ افضل الایام، جس کے دن تمام دنوں سے افضل ہیں. لیالی ہے افضل اللیالی، جس کی راتیں تمام راتوں سے افضل ہیں. وساعاتہ افضل الساعات، جس کی گھڑیاں ایک ایک لمحہ تمام مہینوں، دوسرے مہینوں کے لمحات سے، گھڑیوں سے بہتر ہے. دن یعنی یہ مہینہ، کتنے مہینے ہیں؟ سال میں 12 مہینے. 12 مہینوں میں 3 مہینے سب سے افضل. کون سے 3 مہینے سب سے افضل ہیں؟ رجب، شعبان، رمضان. اور ان 3 مہینوں میں سب سے افضل کہ جس کو سید الشہور کہا گیا ہے، وہ کون سا مہینہ ہے؟ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، کہ جس کے دن تمام دنوں سے افضل، راتیں تمام راتوں سے افضل، جن کے اوقات تمام اوقات سے افضل ہیں. اور اسی لیے تو پھر نبی اکرم فرماتے ہیں کہ ہوا شہر دعیتم فیہ الی ضیافت اللہ، یہ ایسا مہینہ ہے کہ جس مہینے میں تم اللہ کی ضیافت کی طرف بلائے گئے، یعنی اللہ کی مہمانی کی طرف. اللہ کہ ہم آپ مہمان ہیں، اللہ نے ہمیں مہمان بنا کر کے بلایا ہے. دعیتم الی ضیافت اللہ وجعلتم فیہ من اہل کرامت اللہ، اور اس مہینے میں تم اہل کرامت خدا، یعنی خدا کی کرامت تم پر ہوگی، بزرگی ہوگی، عظمت ہوگی. لیکن کیا ایسے ہی سب کے لیے؟
سب کے لیے ہے؟ نہیں. جو اس مہینے میں عبادت کرے، جو اس مہینے میں گناہوں سے بچے گا، جو یہ کہا گیا پھر بعد میں آ رہا ہے انفاسکم فیہ تسبیح، اس میں تمہارا سانس لینا تسبیح ہے. کتنا بلند مقام ہے. ہم آپ سانس لیتے کتنی سانسیں لیتے ہیں؟ حساب کر سکتے ہیں؟ حساب نہیں کر سکتے. لیکن اس مہینے کی فضیلت یہ ہے کہ تمہاری ہر سانس تسبیح ہے. ہم آگے جو تسبیح پڑھتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ جو تسبیح پڑھتے ہیں، تسبیح کے مطلب کیا ہے؟ سبحان اللہ آپ کہتے ہیں یعنی اللہ تمام عیب سے منزہ ہے، اللہ میں کوئی نقص نہیں ہے، اللہ میں کوئی کمی نہیں. تسبیح کے معنی یہ جو آپ تسبیح کہتے ہیں، تسبیح کے معنی کیا ہے؟ سبحان اللہ یعنی کیا؟ یعنی اللہ بے عیب ہے، اللہ بے نقص ہے، اللہ میں کوئی کمی نہیں ہے. سبحان اللہ کے معنی ہے. تو جتنی بار ہم آپ سانس لے رہے ہیں گویا سبحان اللہ کہہ رہے ہیں، اور جتنی بار سبحان اللہ کہیں گے اتنے ہی آپ کے لیے جنت میں کیا ہے؟ درخت تیار ہوتے رہیں گے. اسی لیے کل ہم نے کہا وہ جو آیا تھا باغ نہیں ہے بلکہ کیا ہو جائیں گے؟ رمضان میں جب عبادت کریں گے تو آپ کی ہر سانس کیا بنے گی؟ تسبیح، اور ہر تسبیح کے بدلے میں درخت تیار ہوگا. تو باغ تھوڑی بلکہ کیا ہو جائیں گے؟ باغات تیار ہو جائیں گے. حدائق و اعنابا، مومنین کے لیے کیا ہے؟ باغات ہوں گے اور انواع و اقسام کے انگور ہوں گے. جو کل کی گفتگو تھی عنب نہیں کہا ہے، اعناب کہا ہے. ایسے ایسے انگور کہ ہم نے آپ نے سوچا بھی نہیں ہوگا. تو نبی اکرم جو فرما رہے ہیں انفاسکم فیہ تسبیح. عام دنوں میں بھی تو سانس لیتے ہیں لیکن تسبیح نہیں ہے. عام دنوں میں بھی تو سوتے ہیں لیکن یہاں نبی فرما رہے ہیں وَنَوْمُكُمْ فِيهِ عِبَادَةٌ، اور رمضان المبارک میں تمہاری نیند عبادت ہے. روزہ رکھ کے سو جاؤ، روزہ رکھو لیکن روزہ رکھ کے سو جاؤ گے تو بھی عبادت. لیکن اگر روزہ رکھ کر کے کام کر رہے ہو، کسب معاش کے لیے نکلے ہو، حلال روزی کمانے کے لیے نکلے ہو تو کتنا بلند مقام ہوگا ہم آپ سوچ بھی نہیں سکتے. یعنی روزہ رکھ کے سونا جب عبادت ہے، روزہ رکھ کر کے گرمی میں جب محنت کریں گے، مشقت کریں گے تو اس کا رتبہ، اس کا مقام کیا ہوگا. وَعَمَلُكُمْ فِيهِ مَقْبُولٌ، رمضان کے مہینے میں جو بھی تم عمل انجام دو گے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہے. وَدُعَاؤُكُمْ فِيهِ مُسْتَجَابٌ، اور رمضان کے مہینے میں نبی اکرم خطبے میں فرما رہے ہیں تمہاری دعائیں مستجاب ہوں گی، خدا کی بارگاہ میں قبول ہوں گی. دعا مانگتے رہتے ہیں. عام طور پہ مولانا صاحب کوئی عمل بتا دیجئے، کوئی وظیفہ بتا دی. وظیفہ میں کہتا ہوں بتا دیتا ہوں، لیکن سب سے بہترین عمل یہی ہے کہ گناہوں سے بچیے، عبادات کو بجا لائیے، نماز پڑھ کر کے دعا کیجیے. اس سے بہتر کوئی عمل نہیں ہے. کیونکہ جب بندہ نماز پڑھتا ہے تو اپنے پروردگار سے قریب ہو جاتا ہے. لہٰذا نماز پڑھیں اور دعا کریں. اور رمضان کا مہینہ ہے، کیا ہے؟ دعاؤکم فیہ مستجاب، تمہاری دعائیں رمضان کے مہینے میں مستجاب ہیں. فاسألوا اللہ ربکم بنیات صادقہ وقلوب طاہرہ. اس رمضان کے مہینے میں تم اپنے پالنے والے سے، ربکم، اپنے رب سے، اپنے پالنے والے سے سچی نیت اور پاکیزہ دل کے ساتھ دعا کرو. بنیات صادقہ، سچی نیت، وقلوب طاہرہ، اور پاک دلوں کے ساتھ خدا کی بارگاہ میں دعا کرو. کس چیز کی دعا کرو؟ نبی اکرم فرما رہے ہیں ان یوفقکم لصیامہ وتلاوت کتابہ، کہ اللہ تم کو توفیق دے
کہ اس رمضان کے مہینے میں روزہ رکھ سکو اور کتاب پروردگار یعنی کلام مجید کی، قرآن مجید کی تلاوت کر سکو۔ دو چیزوں کے لیے کس کے ساتھ دعا کرو؟ سچی نیت اور پاکیزہ دلوں کے ساتھ خدا کی بارگاہ میں دعا کرو کہ تم کو توفیق دے۔ کس چیز کی توفیق دے؟ کہ روزہ رکھ سکو اور قرآن کی تلاوت کر سکو۔ کبھی ہوتا بہانہ ڈھونڈا کرتے ہیں، ارے بڑی گرمی ہے، ہم سے تو روزہ ہو ہی نہیں پائے گا، ہم سے تو پیاس برداشت ہی نہیں ہوتی۔ جیسے آپ کو پیاس لگتی ہے ویسے دوسرے بھی لگتی، جو مومنین روزہ رکھ رہے ہیں۔ ایسا تھوڑی ہے کہ ان کو پیاس نہیں لگتی ہے، جو مومنین روزہ رکھ رہے ہیں ان کو بھی تکلیف ہوتی ہے، ان کو بھی پریشانی ہوتی ہے، ان کو بھی بھوک لگتی ہے، لیکن چونکہ حکم پروردگار ہے، اس کے بندہ ہیں، اس لیے بندگی کر رہے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ بھوک نہیں لگتی ہے، تو بہانہ ہے، بہانے کی تلاش میں ہوتے، لہٰذا دعا کریں کہ اللہ توفیق دے، روزہ رکھ سکے، قرآن کی تلاوت کر سکے۔ پھر نبی اکرم فرماتے ہیں، ہماری طرح باتوں متوجہ ہے، فَإِنَّ الشَّقِيَّ مَنْ حُرِمَ مِنْ غُفْرَانِ اللَّهِ فِي هَذَا الشَّهْرِ، وہ شخص شقی ہے، بدبخت ہے کہ جو اس مہینے میں اللہ کی مغفرت سے محروم رہ جائے۔ نبی اکرم فرماتے اس سے بڑا شقی و بدبخت و نامراد و کوئی شخص نہیں ہو سکتا کہ جو اس مہینے میں خدا کی مغفرت سے محروم رہ جائے، یعنی اپنے آپ کو وہ بخشوا نہ سکے۔ وَاذْكُرُوا بِجُوعِكُمْ وَعَطْشِكُمْ فِيهِ جُوعَ الْقِيَامَةِ وَعَطْشَهُ، اس رمضان کے مہینے میں روزہ رکھ کر کے اس بھوک سے اور اس پیاس سے یاد کرو قیامت کی بھوک اور پیاس کو۔ رمضان میں اس روزے سے، روزہ رکھ کر کے جو بھوک لگ رہی ہے، جو پیاس لگ رہی ہے، اس سے کہاں کی بھوک اور پیاس کو یاد کرو؟ قیامت کی بھوک اور پیاس کو۔ قیامت کی بھوک اور پیاس کیسے ہوگی، کیسی ہوگی؟ اللہ تعالی ہمارے ان روزوں کو، رمضان میں جو ہم روزے رکھ رہے ہیں، جو بھوکے رہ رہے ہیں، پیاسے رہ رہے ہیں، ان کے صدقے میں قیامت کی بھوک اور پیاس سے نجات عطا کرے۔ وَتَصَدَّقُوا، اب اس کے بعد نبی اکرم فرما رہے ہیں رمضان کے مہینے میں صدقہ دو۔ عَلَىٰ فُقَرَائِكُمْ وَمَسَاكِينِكُمْ، کس کو صدقہ دو؟ جو تمہارے فقیر ہیں، جو تمہارے مسکین ہیں۔ عام بات نہیں کہی ہے، تصدقوا علی الفقراء والمساکین نہیں کہا ہے، اپنے فقیروں کو، اپنے مسکینوں کو صدقہ دو۔ یعنی اس سے اشارہ کس بات کی طرف ہے کہ جو آپ کے عزیز ہیں، جو آپ کے رشتہ دار ہیں، جو آپ کے گھر والے ہیں، جن کا نان و نفقہ آپ کی گردن پر نہیں ہے لیکن ہیں آپ کے بھائی ہیں، بہن ہیں، بھانجے، بھتیجے، پھوپھی، یا جو بھی اس طرح سے رشتہ دار ہیں، ان کے اوپر خرچ کرو۔ صدقہ سے مراد یہ ہے کہ خیرات کرو، کہ ایسا نہ ہو کہ تم رمضان المبارک میں اچھے سے روزہ رکھ رہے ہو، جس کے پاس پیسہ ہے لیکن جو غریب ہے نہیں رکھ سکتے، لہٰذا حکم ہے کہ فقراء جو تمہارے فقیر ہیں، مسکین ہیں، ان پر صدقہ دو، یعنی خیرات کرو۔ پھر حکم ہو رہا ہے وَوَقِّرُوا كِبَارَكُمْ، اپنے بزرگوں کا احترام کرو، اپنے بزرگوں کا احترام کرو۔ وَارْحَمُوا صِغَارَكُمْ، اور اپنے چھوٹوں پر رحم کرو۔ وَصِلُوا أَرْحَامَكُمْ، اور اپنے رشتہ داروں سے صلہ رحمی کرو، ان سے جڑ کر کے رہو۔ وَاحْفَظُوا یا وَاحْفِظُوا أَلْسِنَتَكُمْ، اپنی زبانوں کی حفاظت کرو، اپنی زبانوں کی حفاظت کرو۔ وَغُضُّوا عَمَّا لَا يَحِلُّ النَّظَرُ إِلَيْهِ أَبْصَارَكُمْ، جن چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے
حرام قرار دیا ہے ان سے اپنی آنکھوں کو بند کر لو. وَأَمَّا لَا يَحِلُّ الْإِسْتِمَاعُ إِلَيْهِ أَسْمَاعَكُمْ، اور جن چیزوں کے سننے سے اللہ تعالیٰ نے روکا ہے ان سے اپنے کانوں کو بند کر لو. یعنی جن چیزوں کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے ان سے آنکھوں کو بند کر لو. جن چیزوں کو سننے سے اللہ نے روکا ہے ان سے اپنے کانوں کو بند کر لو. وَتَحَنَّنُوا عَلَىٰ أَيْتَامِ النَّاسِ، لوگوں کے ایتام پر، لوگوں کے یتیموں کے ساتھ مہربانی کرو، کیونکہ آج تم لوگوں کے یتیموں کے ساتھ مہربانی کرو گے تو یُتَحَنَّنُوا عَلَىٰ أَيْتَامِكُمْ، تو تمہارے یتیموں کے ساتھ رحم کیا جائے گا، مہربانی کی جائے گی. کچھ نہیں معلوم کب ہمارے بچے یتیم ہو جائیں. دعا ہے کہ خدا ہمارے بچوں کو یتیم نہ کرے، ہمیں طول عمر عطا کرے، لیکن کچھ نہیں معلوم ہے. آج ہم یتیموں پر رحم کریں گے، نبی اکرم فرما رہے ہیں، تو کل ہمارے یتیموں پر رحم کیا جائے گا. پھر نبی اکرم فرماتے ہیں وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ مِن ذُنُوبِكُمْ، جتنے تمہارے گناہ ہیں اپنے گناہوں پر خدا کی بارگاہ میں توبہ کرو. وَارْفَعُوا إِلَيْهِ أَيْدِيَكُمْ بِالدُّعَاءِ فِي أَوْقَاتِ صَلَاتِكُمْ، نماز کے اوقات میں، نماز کے وقت اپنے ہاتھوں کو خدا کی بارگاہ میں بلند کر کے دعائیں مانگو، دعا کرو. فَإِنَّهَا أَفْضَلُ السَّاعَاتِ، کیونکہ نماز کا وقت دعا کے لیے سب سے بہترین وقت ہوتا ہے کہ اس کے اندر دعائیں قبول ہوتی ہیں، دعائیں مستجاب ہوتی ہیں. ينظر اللہ عز وجل فیہا بالرحمت الی عبادہ، ان اوقات میں یعنی نماز کے وقت اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی طرف رحمت اور مہربانی کی نگاہ سے دیکھتا ہے. یجیبہم اذا ناجوہ، جب خدا کی بارگاہ میں مناجات کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہماری مناجات کو پورا کرتا ہے. وَيُلَبِّيهِمْ إِذَا نَادَوْهُ، اور جب خدا کی بارگاہ میں ندا کرتے ہیں، پکارتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ہماری آواز پر لبیک کہتا ہے. وَيَسْتَجِيبُ لَهُمْ إِذَا دَعَوْهُ، اور جب اس کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو قبول کرتا ہے. یا ایھا الناس، اے لوگو، نبی اکرم فرما رہے ہیں ان انفسکم مرحومۃ باعمالکم، تم سب لوگ اپنے برے اعمال کی بنا پر اسیر ہو چکے ہو. تمہارے نفس، تمہاری جانیں برے اعمال کی بنا پر اسیر ہو چکی ہیں. تو اب اپنی جان کو نجات کیسے دلاؤ گے، کیسے چھٹکارا دلاؤ گے؟ نبی اکرم فرماتے ہیں کہ اپنی جانوں کو چھٹکارا دلاؤ کس کے ذریعے سے؟ فَفُكُّوهَا بِاسْتِغْفَارِكُمْ، کس کے ذریعے سے؟ فَفُكُّوهَا یعنی نجات دلاؤ، چھٹکارا دو استغفار کر کے. استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی واتوب الیہ. استغفار کے ذریعے سے، گناہوں کے ذریعے سے جو ہمارے نفس، جو ہم خود اسیر ہو چکے ہیں، قیدی ہو چکے ہیں، اپنے نفس کو آزاد کریں، رہا کریں. کس کے ذریعے سے؟ استغفار کے ذریعے سے. وَظُهُورَكُمْ ثَقِيلَةٌ مِّنْ أَوْزَارِكُمْ، تمہاری پشت گناہوں کے بوجھ سے سنگین ہو چکی ہے. اپنی پشت کو ہلکا کرو. کس کے ذریعے سے ہلکا کرو؟ فَخَفِّفُوا عَنْهَا بِطُولِ سُجُودِكُمْ، لمبے سجدے کر کے. کیونکہ جب مومن لمبا سجدہ کرتا ہے تو شیطان کی کمر ٹوٹنے لگتی ہے، شیطان چیخنے لگتا ہے. تو اس لیے لمبا سجدہ کریں تاکہ شیطان کی کمر کو دوڑے نیند نہ آئے. آپ لوگوں کو لمبا سجدہ سن رہے ہیں تو قنوت کی اگر تعریف ہو رہی ہے تو قنوت کی دور ہو جائے، خستگی نہیں آنا چاہیے. لہٰذا کیا ہے؟ لمبے سجدے کر کے
اپنی پشت پر جو گناہوں کا بوجھ ہے اسے ہلکا کر دو. وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى ذِكْرُهُ أَقْسَمَ بِعِزَّتِهِ. نبی اکرم فرماتے جان لو اللہ تعالیٰ نے اپنی عزت کی قسم کھائی ہے. اللہ اپنی عزت کی قسم کھا کے فرما رہا ہے اللہ يُعَذِّبَ الْمُصَلِّينَ وَالسَّاجِدِينَ کہ اللہ نماز پڑھنے والوں پر عذاب نازل نہیں کرے. اپنی عزت کی قسم کھا رہا کہ جو مصلین ہیں نماز پڑھنے والے ہیں والساجدین سجدہ کرنے والے ہیں ان پر عذاب نازل نہیں کرے گا. ولا يروعهم بالنار يوم يقوم الناس لرب العالمین. اور اس دن جو سجدہ کرنے والے ہیں جو نماز پڑھنے والے ہیں ان کو ڈرائے گا نہیں کہ جس دن لوگ خدا کی بارگاہ میں کھڑے ہوں گے. یعنی اس دن نمازیوں کے لیے سجدہ کرنے والوں کے لیے کوئی خوف و ہراس نہیں ہوگا. جو نماز پڑھتے ہوں گے نماز کی یہ اہمیت ہے, سجدے کی یہ اہمیت ہے. اب اس کے بعد خطبے کا رخ موڑا ہے دوسری بات کی طرف کی جو رمضان کے مہینے میں افطار کرائے گا اس کا ثواب کیا ہے. نبی اکرم فرماتے ایھا الناس من فطر منکم صائما مؤمنا فی ھذا الشہر. اس مہینے میں جو کسی ایک مومن کو افطار کرائے گا, کتنا ایک مومن کو افطار کرائے گا کان لہ بذلک عند اللہ عتق نسمہ. گویا اس نے ایک غلام کو آزاد کیا. صرف ایک مومن کو افطار کرانا, اس نے گویا ایک غلام کو آزاد کیا. یہی نہیں صرف ایک غلام کو آزاد کیا ہے. وَمَغْفِرَةٌ لِمَا مَضَىٰ مِن ذُنُوبِهِ. اس کے جتنے گناہ اب تک ہو چکے ہیں, جو بھی گناہ کر چکا, مان لیجیے ہم آپ ہیں اب تک جتنے گناہ کر چکے بالغ ہونے سے, صرف ایک مومن کو افطار کرا دیں گے تو کیا ہے وہ سارے گناہ معاف کر دیے جائیں. مغفرۃ لما مضى من ذنوبه فقیل یا رسول اللہ ولیس کلنا یقدر علی ذلک. کسی نے کہا یا رسول اللہ ہم میں سے ہر ایک اس بات پر قادر نہیں ہے کہ کسی ایک مومن کو پورا افطار کرا سکے, کیونکہ اس وقت فقر و فاقہ کی زندگی تھی, سوچ نہیں سکتے یہ اسلام کس طرح سے ہم تک پہنچا ہے. بھوک پیاس, بھوک کی وجہ سے کھانے کے لیے کچھ ہوتا نہیں تھا, لباس پہننے کے لیے کپڑے نہیں ہوتے تھے, رہنے کے لیے مکان نہیں ہوتے تھے, لیکن پھر بھی دین کو پہنچایا. پیٹ میں جو سنتے پتھر باندھتے تھے, اس یہی مبالغہ نہیں ہے. سوال کیا کہ ہم میں سے ہر ایک قادر نہیں ہے کہ وہ ایک مومن کو افطار کرا سکے, لیکن شاید اپنے مومنین میں بھی یہ حالت نہیں ہے کہ کوئی یہ کہے کہ ہم میں سے کوئی ایسا نہیں کہ جو ایک مومن کو افطار کرا سکے. اب اگر ہر ایک یہ سوچ لے کہ ہم کو ایک مومن کو افطار کرانا ہے تو جتنے مومنین ہیں سب ایک ایک کو افطار کرائیں گے تو کوئی بھوکا رہے گا, کوئی غریب بھوکا رہے گا رمضان کے مہینے میں؟ بالکل نہیں. تو نبی اکرم نے جواب میں کیا فرمایا؟ نبی اکرم نے فرمایا اتقوا النار ولو بشق تمرہ. اپنے آپ کو آتش جہنم سے بچاؤ, چاہے آدھے خرمے سے, آدھی کھجور سے. یعنی اگر پورے ایک مومن کو پورا افطار نہیں کرا سکتے ہیں تو ہم اپنے آپ کو آگ سے بچائیں. کتنے؟ آدھے خرمے, بشق تمرۃ, آدھے خرمے کے ذریعے سے. اتقوا النار ولو بشربۃ من ماء. یہی نہیں, اگر آدھی کھجور بھی کسی کو افطار میں نہیں دے سکتے ہیں تو ایک گھٹ پانی پلا دیجیے. اپنے آپ کو آتش جہنم سے بچاؤ. نبی اکرم فرما رہے ہیں جہنم کی آگ سے بچاؤ. ولو کس کے ذریعے سے؟ بشربۃ من ماء, ایک گھوٹ پانی پلا, ایک گلاس پانی پلا دیجیے. رمضان کے مہینے ابھی تو پانی بعد میں کولڈ ڈرنک لا کے مسجد میں دے دیجیے, کھجور کا ایک ڈبہ لا کے دے دیجیے.
پھر نبی اکرم فرماتے ہیں، اب خطبے کا رخ دوسری طرف موڑا، کتنے مطالب بیان کیے ہیں اس خطبے میں۔ اب اس کے بعد فرماتے ہیں، ایھا الناس من حسن منکم فی ھذا الشہر خلقہ، اے لوگوں جو اس مہینے میں اپنے اخلاق کو اچھا بنائے۔ یہ رمضان کا مہینہ کس کا مہینہ ہے؟ رمضان کا مہینہ ریاضت کا مہینہ ہے، رمضان کا مہینہ تزکیہ نفس کا مہینہ ہے، رمضان کا مہینہ اپنے اخلاق کو سنوارنے کا مہینہ ہے، رمضان کا مہینہ اپنے آپ کو بندے خدا بنانے کا مہینہ ہے، یا یوں کہہ دوں رمضان کا مہینہ یہ ہے کہ ہم آپ اپنے آپ کو واقعی انسان بنائیں۔ لہذا نبی اکرم فرماتے ہیں کہ جو اپنے اخلاق کو سنوارے گا، کان لہ جوازا علی الصراط یوم تزل فیہ الاقدام، جو اپنے اخلاق کو سنوارے گا، یہ نہیں کہ روزہ رکھیں غصے ہو رہے، ہوتا ہے پیاس لگی رہتی ہے تو بات بات پہ غصہ آتا، لیکن کنٹرول کیجیے نا، یہ تھوڑی ہو کہ غصہ آ رہا ہے اگر گھر میں بزرگ ہیں تو بچوں کو ڈانٹے جا رہے ہیں، ہوتا ہے نا کبھی، نہیں، اخلاق کو اور سنوارے۔ رمضان کا مہینہ ہے، اس دن اگر اپنے اخلاق کو سنواریں گے، اس دن کیا ہے، اس کے لیے پل صراط سے گزرنے کا پروانہ مل جائے گا۔ کس دن؟ کہ جس دن پل صراط پر لوگوں کے قدم لڑکھڑا رہے ہیں، جن پیروں میں لوگوں کے لغزش ہوگی، اس دن کیا ہے، اپنے اخلاق کو سنواریں گے تو پل صراط سے گزر جائیں گے۔ ومن خفف فی ھذا الشہر اما ملکت یمینہ خفف اللہ عنہ حسابہ، رمضان کے مہینے میں اس کے ماتحت جو کام کرنے والے ہیں، فرض کر لیجیے نوکر ہے، دکان پہ کوئی ہے، اگر اس کی گردن سے بوجھ کو کم کر دیں گے، یعنی اس سے کم کام لیں گے، تو اللہ تعالیٰ روز قیامت اس کے حساب میں کیا کرے گا؟ کمی کرے گا، یعنی حساب لینے میں بہت نرمی سے پیش آئے گا۔ ہوتا ہے نا، ہماری آپ کی دکان ہے، سوچ رہے ہیں کہ جس طرح سے پہلے 8 گھنٹے کرتا تھا اسی طرح سے ابھی بھی 8 گھنٹے کر نہیں، 8 گھنٹے کرتا تھا تو کم کر دیجیے، 7 گھنٹے، 5 گھنٹے، 4 گھنٹے سونے کا موقع دیجیے، تو اللہ تعالیٰ بھی کیا ہے، روز قیامت ہمارے ساتھ نرمی برتے گا۔ ومن کف فیہ شرہ کف اللہ فیہ غضبہ یوم یلقاہ، جو اپنے شر یعنی اپنی برائیوں پہ کنٹرول رکھے گا، روک کے اپنے آپ کو رکھے گا کہ اس کی برائی دوسروں تک نہ پہنچ سکے، تو اللہ تعالیٰ جس دن وہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرے گا تو اللہ تعالیٰ بھی اپنے غضب کو روک لے گا۔ کتنے ہمارے گناہ ہیں، ہم آپ سوچ بھی نہیں سکتے ہیں۔ لہٰذا اگر کسی سے کوئی غلطی ہو جائے تو اس کی پٹائی نہ کریں، نظر انداز کریں، چشم پوشی کریں۔ اگر ہم یہاں پر چشم پوشی کریں گے رمضان کے مہینے میں تو اللہ تعالیٰ وہاں پر اپنے غضب سے چشم پوشی کرے گا۔ ومن اکرم فیہ یتیما اکرمہ اللہ یوم یلقاہ، جو رمضان کے مہینے میں یتیم پروری کرے گا، یتیموں کے ساتھ مہربانی سے پیش آئے گا، یتیموں کے سروں پہ دست شفقت پھیرے گا، تو اللہ تعالیٰ روز قیامت اس کے ساتھ رحم کرے گا، مہربانی کرے گا، اس کا احترام کرے گا، جو یتیموں کا۔ ومن وصل فیہ رحمہ وصلہ اللہ برحمتہ یوم یلقاہ، جو رمضان کے مہینے میں کیا کرے گا، صلہ رحمی کرے گا، تو اللہ تعالیٰ بھی روز قیامت اس کے ساتھ کیا کرے گا، اپنی رحمت سے جوڑ دے گا، اللہ کی رحمت اس کے اوپر نازل ہوگی۔ ومن قطع رحمہ قطع اللہ عنہ رحمتہ یوم یلقاہ، اور جو اس میں قطع رحم کرے گا یعنی اپنے رشتہ داروں سے دور ہو جائے گا، تو اللہ تعالیٰ بھی اپنی رحمت سے اس کو دور کرے گا۔ ومن تطوع فیہ بصلاۃ کتب لہ براءۃ من النار، اور جو رمضان کے مہینے میں مستحبی نماز پڑھے گا، سنتی نماز پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے آتش جہنم سے نجات کا پروانہ اس کے نام اعمال میں لکھ دے گا، یعنی
اس کو آتش جہنم سے اللہ نجات عطا کرے گا. ومن ادى فيه فرضا كان له ثواب. جو رمضان کے مہینے میں واجب کو ادا کرے گا، یہ تو سنت کی بات تھی، لیکن اب رمضان کے مہینے میں جو واجب بجا لائے گا تو اس کا ثواب کتنا ہے؟ ثواب من ادى 70 فریضۃ عما سوا. رمضان کے علاوہ جو واجب کو بجا لاتا ہے رمضان میں بجا لائے گا تو 70 گنا اس کا ثواب ملے گا. یعنی 2 رکعت نماز پڑھ رہے ہیں عام دنوں میں 2 ہی کا نام اعمال میں ثواب لکھا جائے گا، لیکن رمضان میں 2 رکعت جو واجب نماز پڑھ رہے ہیں کتنا ہوگا؟ 70. یہ فضیلت ہے رمضان کی. پھر اس کے بعد ہے، یہ خطبہ مکمل ہو جائے جلدی جلدی بیان کر دوں. ومن اکثر فیہ من الصلاۃ علیہ، اور جو اس مہینے میں ہمارے اوپر درود زیادہ بھیجے گا. بہت دیر سے آپ خاموش ہیں. ثقل اللہ میزانہ یوم تخفف الموازین. اس دن اس کے نیک اعمال کا پلہ بھاری ہوگا کہ جس دن لوگوں کے نیک اعمال کے پلے ہلکے ہوئے. دوبارہ صلوات پڑھ دیجیے. بہت دیر سے آپ لوگ خاموش بیٹھے ہیں. اب نبی اکرم کا خطبہ یہاں تک پہنچ گیا ہے تو اب خاموش نہ بیٹھیے. کیا فرما رہے نبی اکرم؟ کہ جو ہم پر درود بھیجے گا ومن تلا فیہ آیۃ من القرآن، جو قرآن سے صرف ایک آیت کی تلاوت کرے گا، صرف ایک آیت رمضان کے مہینے میں ایک آیت کی تلاوت کرے گا، کان لہ مثل اجر من ختم القرآن فی غیرہ من الشہور. تو اس کا ثواب کتنا ہوگا کہ جو دوسرے مہینوں میں پورا قرآن ختم کرتا ہے رمضان المبارک میں صرف ایک آیت پڑھے گا، بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر. بلکہ 2 آیتیں ہو گئی، بسم اللہ بھی ایک آیت ہے، تو کتنا ثواب مل گیا؟ پورے قرآن کا ثواب ملے گا. لہٰذا قرآن رمضان کے مہینے میں زیادہ سے زیادہ قرآن مجید کی تلاوت کریں. ایھا الناس ان ابواب الجنان فی ھذا الشہر مفتحہ. اے لوگو، اس مہینے میں جنت کے دروازے کھلے ہیں. فاسألوا ربکم، اپنے پروردگار سے دعا کرو، اللہ یغلقھا علیکم، کہ تمہارے اوپر رمضان کے بعد بھی جنت کے دروازوں کو بند. جواب دیجیے آپ لوگ، تبھی پتہ چلے گا کہ سن رہے ہیں. وَأَبْوَابَ النِّيرَانِ مُغَلَّقَةٌ، اور جہنم کے دروازے بند ہیں. جنت کے کھلے ہیں اور جہنم کے بند کر دیے گئے ہیں. فَاسْأَلُوا رَبَّكُمْ أَنْ لَا يُفَتِّحَهَا عَلَيْكُمْ، کہ اپنے پروردگار سے دعا کرو کہ رمضان کے بعد جہنم کے دروازوں کو تمہارے لیے کھول نہ دے، بند ہی رہے. وَالشَّيَاطِينُ مَغْلُولَةٌ، اور جہنم زنجیروں اور شیاطین زنجیروں میں جکڑ دیے گئے ہیں. تو اب اس کے لیے کیا دعا کرنا ہے؟ فَاسْأَلُوا رَبَّكُمْ أَنْ لَا يُسَلِّطْهَا عَلَيْكُمْ، اپنے پروردگار سے دعا کرو کہ رمضان کے بعد شیطان تمہارے اوپر مسلط نہ ہو جائے. یہ عظیم دعا ہے. قال امیر المؤمنین، بس خطبہ آخری منزل میں. امیر المومنین فرماتے ہیں، فقلت یا رسول اللہ، میں کھڑا ہوا اور میں نے رسول کی خدمت میں عرض کی، یا رسول اللہ ما افضل الاعمال فی ھذا الشہر. اور اس مہینے میں سب سے افضل عمل کیا ہے؟ یہاں تک خطبہ پہنچا چونکہ مولا کائنات سے آخر میں یہ روایت ہے. مولا کائنات فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کی خدمت میں عرض کی، اے اللہ کے رسول، اس مہینے میں سب سے افضل عمل کیا ہے؟ مومنین بھی کبھی آپ لوگ بھی سوال کرتے ہیں کہ سب سے افضل عمل کیا ہے، تو کیا بیان فرمایا؟ فقال یا ابا الحسن، اے ابو الحسن، نبی اکرم نے فرمایا افضل الاعمال فی ھذا الشہر
الورع عن محارم اللہ، اے ابو الحسن اس مہینے میں سب سے افضل عمل محرمات پروردگار سے پرہیز کرنا، بچنا ہے، حرام چیزوں سے بچنا ہے۔ ثم بکا، یہ کہنے کے بعد نبی اکرم نے بیان کر دیا، لیکن پھر اس کے بعد ثم بکا، گریہ کرنے لگے۔ توجہ رہے، کون سوال کر رہا ہے؟ مولا کائنات۔ جواب کون دے رہا ہے؟ رسول خدا، کہ سب سے افضل عمل یہ ہے کہ حرام چیزوں سے بچیں، اور یہ فرمانے کے بعد نبی اکرم نے گریہ کیا۔ مولا کائنات کہتے ہیں میں نے سوال کیا یا رسول اللہ ما یبکی کا، اے اللہ کے رسول آپ گریہ کیوں فرما رہے ہیں؟ فقال، نبی اکرم نے روتے ہوئے فرمایا یا علی ابکی لما یستحل منک فی ھذا الشہر، اے علی گریہ میں اس لیے کر رہا ہوں کہ اس مہینے میں تمہارے اوپر جو مصیبت پڑے گی، جو چیز تمہارے لیے یعنی حلال کر دی جائے گی، یعنی تمہارا خون حلال کر دیا جائے گا، یعنی تمہارے اوپر جو مصیبت پڑے گی۔ اے علی میں دیکھ رہا ہوں وانت تصلی لربک، تم اپنے پروردگار کی نماز پڑھ رہے ہو۔ اے علی میری آنکھیں دیکھ رہی ہیں کہ تم اپنے پروردگار کی نماز میں ہو۔ وقد انبعث اشقى الاولین والآخرین، اور اولین و آخرین کا سب سے شقی انسان کھڑا ہوتا ہے۔ شقیق آخر ناقہ سمود، جو ناقہ سمود کو جو طے کرنے والا تھا، جس نے ناقہ سمود کو قتل کیا تھا، ذبح کیا تھا، اس کے برابر ہوگا یہ قاتل ہے علی، جو تمہارے سر پہ ضربت لگائے گا۔ فضربک ضربۃ علی فرقک، اور وہ شقی تمہارے سر پر ضربت لگائے گا۔ فخذب منها لحیتک، جس سے تمہارے یعنی تمہارے سر کے خون سے تمہاری داڑھی رنگین ہو جائے گی۔ قال امیر المؤمنین، امیر المؤمنین فرماتے فقلت یا رسول اللہ، میں نے عرض کیا ہے اللہ کے رسول، وذالک فی سلامتی من دینی، جب ایسا ہوگا یعنی میرے سر پہ جب ضربت لگے گی، میری داڑھی میرے سر کے خون سے رنگین ہوگی، کیا اس وقت میرا دین سالم ہوگا؟ تو اس وقت رسول خدا نے فرمایا فی سلامت من دینک، اے علی تمہارا دین سالم ہوگا۔ ثم قال یا علی، پھر اس کے بعد فرمایا اے علی من قتلک فقد قتلنی، جو جس نے تمہیں قتل کیا اس نے مجھے قتل کیا۔ ومن ابغضک فقد ابغضنی، جس نے تم سے دشمنی کی اس نے مجھ سے دشمنی کی۔ ومن سبک فقد سبنی، جس نے تم کو گالی دی اس نے مجھے گالی دی، جس نے تم کو برا بھلا کہا اس نے مجھے برا بھلا کہا۔ کیوں؟ لأنک منی کنفسی، اے علی تم میرے لیے ایسے ہی ہو جیسے میری جان ہے، میرے لیے تم میرے لیے ایسے ہی ہو۔ وروحک من روحی، اے علی تمہاری روح میری روح ہے۔ وطینتک من طینتی، تمہاری مٹی میری مٹی ہے۔ ان اللہ تبارک و تعالی خلقنی و ایاک، اے علی اللہ تبارک و تعالی نے مجھے خلق کیا اور تم کو پیدا کیا۔ واصطفانی و ایاک، مجھے منتخب کیا اور تمہیں منتخب کیا۔ واختارنی للنبوۃ واختارک للامامہ، مجھے نبوت کے لیے چنا اور تم کو امامت کے لیے چنا۔ ومن انکر امامتک فقد انکرنی نبوتی، اے علی جس نے تمہاری امامت سے انکار کیا اس نے میری نبوت سے انکار کیا۔ یا علی انت وصی، اے علی تم میرے وصی ہو۔ وابو ولدی، اور میری اولاد کے تم باپ ہو۔ وزوج ابنتی، میری بیٹی کے شوہر ہو۔ وخلیفتی علی امتی فی حیاتی وبعد موتی، اے علی تم میری امت میں میرے خلیفہ ہو، میری زندگی میں اور میرے مرنے کے بعد بھی۔ اقسم بالذی بعثنی بالنبوہ، میں اس ذات کی قسم کھاتا ہوں کہ جس نے مجھے نبی بنا کر بھیجا ہے۔ وجعلنی خیر البریہ، اور مجھے تمام مخلوق میں سب سے بہتر بنایا ہے۔ اے علی انک حجت اللہ علی خلقہ، اے علی
تم اللہ کی مخلوق میں اللہ کی حجت ہو، وَأَمِينُهُ عَلَى سِرِّهِ، اور اللہ کے امین ہو اللہ کے اسرار پر، راز پر، وَخَلِيفَتُهُ عَلَى عِبَادِهِ، اور علی اللہ کے خلیفہ ہیں اللہ کے بندوں پر۔ یہ پورا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خطبہ تھا جو آپ لوگوں نے سنا۔ نہایت ہی عظیم خطبہ ہے، اخلاق کے تمام عظیم گوشوں کو نبی اکرم نے اس خطبے میں بیان کر دیا۔ آپ لوگ یہ خطبہ بار بار سنیے، رمضان کا جب مہینہ آئے، ریکارڈنگ ہو رہی ہے، بعد میں اس ریکارڈنگ کو سنیے کہ اس خطبے میں نبی اکرم نے کیا فرمایا ہے اور اس پر ہم عمل کریں۔ بس آخر میں صرف یہی دعا ہے کہ نبی اکرم نے اس خطبے میں جو بھی نصیحت کی ہے، اے میرے معبود ہمیں توفیق دے کہ ہم ان پر عمل کر سکیں اور تمام گناہوں سے بچ سکیں۔ اے میرے معبود اب تک جتنے گناہ ہم سے سرزد ہوئے ہیں ان تمام گناہوں کو معاف فرما، ہماری تمام پریشانیوں کو دور فرما۔ اے میرے معبود شیعان حیدر کرار جہاں جہاں پر ہیں ان کو اپنے حفظ و امان میں رکھ، ان کی تمام پریشانیوں کو دور فرما، انہیں توفیق عطا فرما کہ وہ اس مہینے میں روزہ رکھ سکے، قرآن کی تلاوت کر سکے۔ اے میرے معبود ہمارے جتنے مرحومین اٹھ چکے ان کی مغفرت فرما، بالخصوص ہمارے والدین کی مغفرت فرما، انہیں اعلیٰ علیین میں جگہ عنایت فرما۔ اے میرے معبود ہمارے والدین میں جو عذاب قبر میں مبتلا ہوں، اے میرے معبود ابھی اسی وقت رمضان کے مہینے میں، اے میرے معبود جو کہ رحمت و مغفرت کا مہینہ ہے، ہمارے والدین کی قبروں پر رحمت و مغفرت نازل فرما۔ پروردگار امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہماری آنکھوں کا سرما ہمارے امام کے دیدار کو قرار دے۔ اے میرے معبود ادبات عالیات کی حفاظت فرما، تعمیر جنت البقیع کے اسباب مہیا فرما۔ آخری دعا ہم سب کی یہ ہے جو کہ سب سے عظیم دعا ہے، وَتَوَفَّنَا مَعَ الْأَبْرَارِ۔ اے میرے معبود جب ہمیں موت آئے تو ایمان پر موت آئے، ہم نیکوکار رہیں، ہمارے ہاتھ میں دامن ایمان ہمارے ہاتھ سے چھوٹنے نہ پائے، اہل بیت کی محبت ہمارے دلوں میں رہے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو۔ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات